وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اپنے دل میں چھپاتے تھے وہ بات جو اللہ جس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اب یہ کون سی بات تھی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چھپاتے تھے اور اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا؟ اس کے بارے میں بھی میں ایک دفعہ پھر عرض کروں کہ خاص طور پہ جو ابتدائی مفسرین میں سے ابن جریر طبری ہیں، انہوں نے بہت ساری ایسی روایات لکھی ہیں اور ایسی باتیں لکھی ہیں جو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہونا تو دور کی بات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہنا بھی گستاخی معلوم ہوتی، لیکن وہ لکھی ہیں روایات کی بنیاد پر کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ وہ چونکہ روایات تھیں اور روایات انہوں نے پکڑ لی، وہ حالانکہ وہ ساری کی ساری روایات باطل اور جھوٹ ہیں۔ مثال کے طور پر اس پر مستشرقین نے پروپیگنڈا بھی کیا۔ مثال کے طور پر اس میں یہ لکھا ہے کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپانا چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ بھی یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے گھر کے سامنے سے گزرے تھے تو گھر کا پردہ ہٹا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حضرت زینب کی محبت جاگ اٹھی۔ یا پھر یہ کہا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینت کی حالت میں حضرت زینب کو دیکھ لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موقع پر یہ بات کہہ دی، یہ نقل کفر نباشد جس طرح سے لکھا ہوا ہے، حالانکہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بالکل سراسر باطل اور جھوٹ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے سے کہہ دیا کہ سبحان ہے وہ ذات جو دلوں کو بدلنے والی، یعنی حضرت زینب کو دیکھا اور آپ نے کہہ دیا کہ سبحان ہے وہ ذات جو دلوں کو بدلنے والی ہے، تو اس پر حضرت زید سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ دل بدل جائے اور میں اس کو طلاق دے دوں، اور یہ میں اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ کوئی ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام تھا، اور آپ حضرت زید یہ دیکھنے کے بعد آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو کہتے تھے میں طلاق دے دیتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی جو ہے اپنے پاس رکھو۔ اچھا، سوچنے کی بات یہ، اس پر مستشرقین نے بھی پروپیگنڈا کیا ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات اس کے لیے تو لکھیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہ ہو، وہ تو آپ کی پھوپھی ذات تھیں، اور پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا جب یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ سے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ اب اس میں تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، نہ یہ بیان واقعہ کے طور پر اور نہ یہ حقیقت کے طور پر، یہ سراسر باطل اور جھوٹ ہے کہ جس خاتون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال ہا سال سے دیکھا تھا، بلکہ بچپن سے دیکھا تھا، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نے پردہ ہٹا اور آپ نے دیکھ لیا اور آپ کے دل میں محبت جاگزی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات صرف اتنی ہے، اگلی آیات جو ہیں، آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس سے اگلی آیات بھی، کہ بات صرف اتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ بتا دیا تھا کہ زید طلاق دے دیں گے اور آپ کو زینب سے نکاح کرنا ہے۔ وہ روایات آگے آ رہی ہیں جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھیں دوسری ازواج مطہرات کے اوپر کہ تم لوگوں کا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، میرا نکاح میرے اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ وہ فخر کیا کرتی تھی کہ تم لوگوں کا نکاح جو ہے تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، اور میرا نکاح جو ہے 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے کیا، لہذا میرا اعزاز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے طور پر بتا دیا گیا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ منافقین کا پروپیگنڈا پہلے ہی آسمانوں پر پہنچا ہوا تھا،
اور کہہ کہ یہ کہ وہ غلام کے ساتھ غلام کے ساتھ غلام کے ساتھ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اس ماحول کا بھی اور منافقین کی جو حرکتیں تھیں وہ بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے جب شادی کریں گے تو پھر کتنا پروپیگنڈا ہوگا اور پھر کیا مسائل ہوں گے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپا رہے تھے اس کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے اور بتانا بھی نہیں چاہتے تھے، اور ساتھ حضرت زید کو کہتے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ، تو اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، تاکہ نہ طلاق ہو اور نہ مجھے نکاح کرنا پڑے اور نہ ہی یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آسمانوں کو چھوئے. جس طرح سے وہ پروپیگنڈا کرنے جا رہے تھے یا کر رہے تھے ان کی صورتحال تو سامنے تھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور تو اپنے دل میں چھپا رہا تھا جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. ظاہر تو ہونا ہی تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا بکواس کریں گے منافقین. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، آپ کو یہ دھیان ہی نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، صرف آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی باتیں کہیں گئیں تو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک اولا پر، یعنی اولا بات تو یہ تھی کہ جو اللہ نے حکم دیا بس ویسے کا ویسے مان لینا چاہیے تھا، اور دل میں یہ خیال بھی نہیں لانا چاہیے تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کر لینا چاہیے تھا. اور آپ کو حضرت زید کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا امسک علیک زوجک واتق اللہ، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہ جو آپ نے کہا یہ گویا آپ نے ترک اولا کیا. اس پر اللہ کریم نے گویا یہ اس طرح سے ایک ایسے الفاظ، علامہ محمود آلوسی کہتے ہیں کہ یہ ترک اولا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک اس طرح کے الفاظ اللہ کریم نے ارشاد فرمائے کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیں یہ بات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر جتنی باتیں کہی گئیں اور جتنی باتیں لکھی گئیں اس کے بارے میں اس کی تردید کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں جو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کردار کو، اپنی پوری حیات طیبہ کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے پوری زندگی تمہارے اندر گزاری ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بے سروپا روایات ہیں ان کی تردید کے لیے تو یہ قرآن کی یہ آیت کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن چونکہ منافقین پروپیگنڈا کرتے تھے اور اسی پروپیگنڈے سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ نقل در نقل ہوتی آ گئیں اور مختلف لوگوں نے اس کی تردید کے لیے اس کو نقل کر دیا. وگرنہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی مفسر دور دور تک ایسا نہیں ہے جو ان میں سے کسی بھی روایت کی تصدیق کرتا ہو، لیکن انہوں نے نقل اس لیے کر دی ہیں کہ منافقین اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے تھے، اس لیے نقل کر دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت جو ہے مسلم کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں کہ لو کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاتما شیئا بما انزل اللہ علیہ لکتم ہذہ الآیہ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نازل کردہ آیات میں سے کوئی چیز، اللہ کی نازل کردہ چیزوں میں سے کوئی چیز چھپانے والے ہوتے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی ہوتی یا چھپانے والے ہوتی یا چھپانی ہوتی تو یہ والی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور چھپا لیتے. لَقَتَمَ هَذِهِ الْآیَةِ، یہ والی آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور چھپا لیتے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی نہیں چھپائی جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو تو چھپا رہا ہے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں چھپائی، تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا دین جو جو نازل ہوا سارا کا سارا امت کو پہنچا دیا اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں چھپائی. یہی تو وہ بات ہے جس کے بارے میں امام احمد علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آج دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرتا ہے نا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا جب وہ کہتا ہے کہ یہ چاہے نئی بات ہے تو اچھی نا، تو یہ کہہ کے وہ شروع کر دیتا، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. اس کا مطلب یہی ہوگا نا. اگر آپ دین میں آج نئی بات پیدا کریں اور کہیں کہ یہ اچھی ہے، اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر نعوذ باللہ من ذالک خیانت کی ہے کہ آپ نے پوری باتیں پہنچائی نہیں، وگرنہ ہر اچھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دی. اور آج اگر کوئی شخص کہے کہ یہ بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے اچھی، اس کو اچھا کہنا اور یہ کہنا کہ وہ اچھی ہے، تو گویا اس نے یہ گمان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان، ما ترکت شیئا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا حکم دے دیا. وما ترکت شیئا، اور میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یبعدکم من اللہ، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی، ویقربکم الی النار، اور تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے منع کر دیا تھا. یعنی ہر وہ چیز جو نقصان دہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے منع کر دی، ہر وہ چیز جو فائدہ دینے والی تھی اس کا میں نے حکم دے دیا. تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا اور ہم کہیں کہ یہ فائدہ دینے والی ہے، تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک چھپا لی تھی ہم سے بات. اللہ اکبر. لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کے فرمان کا یہی مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی چیز چھپانے والے ہوتے تو یہ چھپا لیتے. جو ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات تھی تو وہ چھپاتے. جب وہ نہیں چھپائی تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھپائی. لو کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاتما شیئا بما انزل اللہ علیہ لکتم هذه الآیہ فلما قضا زید منها وطرا، اور جب زید نے اپنا تعلق منقطع کر لیا، حاجت پوری کر لی، کیا مطلب کہ ظاہر ہے کہ جب وہ اس سے مکمل طور پر بیزار ہو گئے اور پھر طلاق دے دی، پھر طلاق کی عدت پوری ہو گئی، پورا یہ کہانی پوری ہو گئی، تعلق منقطع ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ زوجناکہ، ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پھر مفسرین کرام نے تیقن کے ساتھ یہ بات لکھی، تیقن کے ساتھ. تقریباً جو سارے مفسرین نے، یا یوں کہہ لیجئے 90% مفسرین نے تیقن کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ فرما رہا ہے زوجناکہ، ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے حضرت زینب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے، اور نکاح کے جملہ معاملات وہ یہاں زمین پر طے نہیں پائے. نہ نکاح منعقد ہوا ہے یہاں، نہ اس کا مہر تھا، نہ کچھ تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اللہ نے آسمانوں سے نکاح کر کے بھیج دیا. زوجناکہ، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ چند احادیث ایسی ہیں جن کو بطور دلیل اس کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے، جس سے یہ تیقن اور بڑھ جاتا ہے، یہ یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ یہ آسمانوں پہ ہوا ہے، یہ زمین پہ ہوا ہی نہیں. اور پھر یہ بالکل صراحت کے ساتھ مفسرین نے لکھ دیا کہ حضرت زینب کا نکاح زمین پر نہیں ہوا. پھر اور وہ بات بھی جو میں نے عرض کیا کہ حضرت زینب فخر کیا کرتی تھیں کہ آپ لوگوں کا نکاح جو ہے آپ کے گھر والوں نے کیا ہے، اور میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس پر ان احادیث کا بھی ہم جائزہ لے لیں جن کے ایک وجہ سے یہ یقین اور بڑھتا ہے اور صراحت پیدا ہوتی ہے کہ نکاح جو ہے حضرت زینب کا وہ آسمانوں پہ ہوا ہے، زمین پہ نہیں ہوا، اور پھر میں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی پیغام بھیجا حضرت زینب کی طرف نکاح کا، یہ مسلم شریف کے اندر ہے۔ اور حضرت زید کہتے ہیں میں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام لے کر، تو میں گیا ہوں تو ان کے گھر تو وہ اس وقت آٹا گوندھ رہی تھیں، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگرچہ میری چھوڑی ہوئی بیوی تھی لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لہٰذا جب میں ان کے گھر داخل ہوا تو میرے ذہن میں، دل و دماغ میں ان کی عظمت چھا گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا۔ کہتے ہیں اس قدر میرے دل و دماغ میں عظمت چھائی کہ میں ان کو نگاہ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکا، اور فوراً کہتے ہیں کہ میں ایڑیوں کے بل پھر گیا اور میں پشت کے بل ان کی طرف گیا، اور جا کے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام ان کا پہنچ گیا تو حضرت زینب آگے سے کہتی ہیں حضرت زید کو کہ میں استخارہ کروں گی، اور میں استخارہ کروں گی، اور پھر اس کے بعد جو الفاظ ہیں سن لیجئے، فقامت الی مسجدہا، پھر وہ اپنے مصلی پر کھڑی ہو گئی، یعنی استخارہ کرنے کے لیے وہ اپنا انہوں نے کام مکمل کیا، اور فقامت الی مسجدہا، پھر وہ مسجد اپنے مصلی پہ کھڑی ہو گئی، ونزل القرآن، اور قرآن نازل ہوا، وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فدخل علیہ بغیر اذن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ۔ یہ جو بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، اس سے بھی یہ دلیل پکڑی ہے علماء کرام نے کہ نکاح چونکہ آسمانوں پہ ہو چکا تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کے بغیر اجازت کے ان کے گھر داخل ہو گئے۔ دوسری حدیث کے اندر، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ لما تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی زینب بنت جحش، زینب بنت جحش کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، دعا القوم، آپ نے لوگوں کو بلایا، فطعموا، اور لوگوں کو کھانا کھلایا اور لوگوں نے کھانا کھایا۔ پھر مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دلہا کی حیثیت سے بزینب، زینب کے ساتھ، بنت جحش، جو جحش کی بیٹی ہے، وکانہ تزوجہا بالمدینہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا مدینہ کے اندر، فدعا الناس للطعام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ حدیث بھی شامل کر لیجئے جس میں بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت زینب فخر کیا کرتی تھیں، فکانت زینب تفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوسری جو اپنی جتنی بھی ازواج نبی تھیں ان کے اوپر وہ فخر کیا کرتی تھیں، اپنی سوکنوں کے اوپر، تقول، یہ کہتی تھیں، زوجکن اہالیکن، تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیے ہیں، وَزَوَّجَنِ اللَّهُ تَعَالَى مِن فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، اور میرا نکاح جو ہے وہ اللہ نے 7 آسمانوں پہ کیا ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ ان ساری باتوں کو، ان سارے دلائل کو
پیش کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ زوجناکہا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ ساری بات ٹھیک ہو، بلکہ جب سارے مفسرین نے اور اکثر مفسرین نے، میں نے عرض کیا 90% مفسرین نے یہ بات اسی طرح کہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہو کہ ان کا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے اور زمین پر نہیں ہوا۔ یہ بات درست ہو سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن مجھے جو ان ساری روایات سے بات سمجھ آتی ہے، اور جو نبی پاک اور کچھ مفسرین نے لکھا بھی ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس بات کا عدم ذکر کہ نکاح کی یہ تفصیل ہے، اس طرح سے نکاح ہوا، فلاں نے نکاح پڑھایا اور یوں مہر مقرر کیا گیا، اس کا ذکر اگر نہ آئے تو اس سے یہ سمجھ لینا کہ یہ یعنی عدم ذکر عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتا، یعنی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے نا کہ اس طرح سے تفصیل ہے اس کی نکاح کی، وگرنہ نکاح تو جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہوا۔ اس میں کیا حرج ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ نکاح اسی طرح ہوا جس طرح سے باقی لوگوں کا نکاح ہوا۔ اور جہاں تک حضرت زینب کے فخر کی بات ہے تو ظاہر ہے حکم تو آسمانوں سے آیا تھا، تو یہ کہہ لینا کہ میرا نکاح جو ہے وہ آسمانوں سے ہوا ہے، کیا مطلب؟ میرے نکاح کا حکم آسمانوں سے آیا ہے، تو اس پر فخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں بعد میں ان احادیث کا بھی ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، ایک میرا شاگرد تھا، تو مختلف لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھیں، تو میں ان دنوں سعودیہ گیا ہوا تھا حج کے لیے، یا مجھے اب یاد نہیں ہے، تو یہاں مختلف اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھیں، تو وہ اس میں ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے فون پہ بتایا کہ فلاں فلاں کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی، فلاں کی بھی ہو گئی، فلاں کی بھی ہو گئی، اور اس میں ایک سیٹ خالی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس شاگرد کا نام لیا، میں نے کہا آپ اس خالی سیٹ پر اس کی اپوائنٹمنٹ کروا دیں، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ اس کی بھی اپوائنٹمنٹ کرا دیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ کہتے ہیں تو میں کروا دیتا ہوں۔ تو میں نے یہ کہا تو انہوں نے اپوائنٹمنٹ کرا دی۔ اب اس کے بعد وہ جو میرا شاگرد ہے نا، وہ اس کے بعد آج تک یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ تو یہاں کے آرڈروں سے ہوئی ہیں، میری اپوائنٹمنٹ کے آرڈر مکے سے آئے تھے۔ اور وہ آج تک کہتا ہے لوگوں کو، اپنے کلیگ سے کہتا ہے کہ تمہاری اپوائنٹمنٹس تو ہوئی ہیں یہاں کے آرڈروں سے، میرے آرڈر مکے سے آئے تھے۔ اب مکے سے آرڈر آئے تھے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مکے سے جو ہے وہ آرڈر کاغذ پہ آئے تھے اور اس کے بعد یہاں کا پروسیجر نہیں ہوا اور بس وہ ڈائریکٹ میں نے وہاں سے کہہ دیا اور وہاں سے ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوا۔ وہ یہاں کا پروسیجر تو پورا ہوا اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ تو یہ کہنا کہ اللہ نے آسمانوں سے میرا نکاح کیا ہے، یہ آسمانوں سے حکم اللہ کا آیا، یہاں پہ سارا کچھ ہوا، اس کی عدم ذکر ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ یہ عدم وجود ہے، یہاں پہ نکاح ہوا ہی نہیں، صرف آسمانوں پہ ہوا، یہ سمجھ لیا گیا ہے، وگرنہ میرے خیال میں ان احادیث سے بھی یہ مفہوم نہیں نکلتا۔ مثال کے طور پر اب ایک ایک حدیث کا میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ ان کا جائزہ لے لیجئے۔ مثلا فقامت الی مسجدہا، وہ اپنے مصلی پہ کھڑی ہو گئیں، ونزل القرآن، اور قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اب بتائیں یہ دونوں باتیں واقعتاً اور اپنے وقت کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہیں؟ یعنی اس سے تو یوں لگتا ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑی ہوئی اور قرآن ان کے اوپر نازل ہونا شروع ہو گیا، یا وہی نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اب ظاہر ہے وہ اپنے گھر میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ہے، اور قرآن اگر نازل ہوا تو وہ ایک الگ واقعہ ہے، اور وہ جو استخارے کے لیے کھڑی ہوئی ہے یہ الگ واقعہ ہے۔ تو مختلف واقعات کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، یہ صاف یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ تو مختلف واقعات کو بیان کرنے والا بتا رہا ہے کہ وہ اس نے استخارہ کیا، ادھر اللہ کا قرآن نازل ہوا، اس میں وقت کا کتنا فرق ہے اور کتنا اس میں فاصلہ ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اس میں واقعات تو شامل ہیں اور واقعات بھی، وہ ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور پھر وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور آپ بغیر
اجازت کے داخل ہو گئے. اس ساری بات کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اسی وقت ابھی زید وہاں کھڑے ہوئے تھے, ادھر وہ مصلی پہ گئیں, ادھر قرآن نازل ہوا, ادھر آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے. یہ اس طرح تو اس کا مفہوم نہیں ہے نا, نہیں بنتا. آخر واقعہ ہوا ہے, اس واقعے میں ان کا استخارے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہونا ایک واقعہ ہے, قرآن کا نزول ایک واقعہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں داخل ہونا بغیر اجازت کے یہ ایک واقعہ ہے. یہ 3 واقعات کو بیان کیا گیا ہے, اور اس میں بیان کرنے والے نے اس طرح سے بیان کر دیا, تو کیا حرج ہے کہ 3 مختلف واقعات کو اس طرح سے بیان کر دیا جائے, اور اس میں یہ کہاں مفہوم نکلا کہ ان کا نکاح نہیں ہوا؟ یہ تو مفہوم پھر بھی نہیں نکلتا. بات صرف اتنی ہے کہ نکاح کا اس میں تذکرہ نہیں ہے کہ نکاح کس طرح سے ہوا. پھر جو دوسری مسلم کی ہی جو روایت ہے, لما تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, تزوجہ کا مطلب ہوتا ہے شادی کی, نکاح کیا, تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہ کیا ہوتا تو پھر یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اللہ نے آسمانوں سے حکم بھیج دیا کہ نکاح ہو گیا ہے. یہاں ہے لما تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, اور نکاح یہ زمین پر بھی ہوا, البتہ حکم آسمانوں سے آیا تھا. اچھا, اسی طرح اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروسا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دلہا کی حیثیت سے. اب ظاہر ہے کہ یہ اس میں بھی, اور پھر خاص طور پر جو سیرت ابن ہشام ہے, جو سیرت کی ابتدائی کتابوں میں سے کتاب ہے, اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت زینب کا نکاح پڑھایا حضرت زینب کے بھائی ابو احمد بن جحش نے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح پڑھایا گیا, یعنی واقعے کی تفصیل اس میں موجود ہے, اور اس پر 400 درہم مہر مقرر کیا گیا, اور اس کی تفصیل موجود ہے. لہٰذا ان احادیث سے جو ہمارے محترم اور معزز اور مکرم مفسرین کرام نے بالتیقن یہ سمجھا ہے کہ یہ نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے, زمین پہ ہوا ہی نہیں, اس پر جو ہے وہ کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. میرا خیال تو یہ ہے کہ جب اس کا تذکرہ وہاں آ گیا سیرت ابن ہشام میں کہ نکاح جو ہے وہ باقاعدہ ہوا تھا, اور ان احادیث کے اندر بھی مفہوم کے اعتبار سے یہ گنجائش باقی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نکاح کیا, تو یہ سمجھ لینا صرف ان الفاظ سے کہ زوجناکہا, ہم نے تیرا نکاح کر دیا اس کے ساتھ, اس سے یہ سمجھ لینا کہ یہ بس نکاح ہی آسمانوں سے ہو کے آیا تھا, زمین پہ ہوا ہی نہیں, یہ سمجھ لینا بہرحال یہ مشکل بات ہے ان روایات کی موجودگی میں. واللہ اعلم بالصواب. پھر بھی اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ یہاں زمین پر ہوا ہی نہیں, صرف آسمانوں پر ہوا ہے, اور زمین پر نکاح کے وہ جو جملہ معاملات ہیں وہ طے نہیں پائے, واللہ عالم, ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن بہرحال میرے خیال میں ان روایات سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ, اب تاکہ اب یہ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے, تاکہ اہل ایمان پر کوئی تنگی باقی نہ رہے, فی ازواج ادعیائہم, اپنے منہ بولے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں, جب وہ ان کے بارے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے, اذا قضوا منہن وطرا, جب وہ ان کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیں. یعنی وہ اس رسم کا خاتمہ مقصود تھا, جو رسم چلی آ رہی تھی کہ متبنہ کو وہ اپنا حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے, اور اب اگر متبنہ نے طلاق دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی بہو کے ساتھ کوئی شخص نکاح کر رہا ہے, تو
اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ اہل ایمان کے اوپر آئندہ کوئی تنگی نہ رہے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. جب منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا تو پھر اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بہو نہیں ہوتی, اور جب وہ طلاق دے دے تو ایسی کوئی تنگی آئندہ قیامت تک باقی نہ رہے. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج, تاکہ مومنین کے اوپر کوئی تنگی باقی نہ رہے, فی ازواج ادعیاہم, ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں, اذا قضوا منہن وطرا, جب وہ ان سے قطع تعلق کر لیں, جب وہ تعلق منقطع ہو گیا, انہوں نے حاجت پوری کر لی, تعلق منقطع ہو گیا, عدت پوری ہو گئی, انہوں نے چھوڑ دی, تو اب اس کا مطلب ہے جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جب بھی کرنا چاہیں, کوئی تنگی ایسی نہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنی بڑی رسم جو چلی آ رہی تھی اس کا خاتمہ کرنا مقصود تھا, تو خاتمہ اگر صرف آسمانی نکاح کے ساتھ ہو جاتا تو لوگوں نے تو کہنا تھا یہ تو خاص بات ہے, یہ تو صرف انہی کے لیے آسمانوں سے نکاح ہوا ہے, جس کا نکاح آسمان سے ہو اس کا تو ہو جاتا ہے, اور جن کا زمین پر جو نکاح ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا. پھر اس پر یہ اعتراض ہونا تھا. تو یہ جب اتنی بڑی رسم کا خاتمہ کیا جا رہا ہے تو یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نکاح کے بارے میں وہ جملہ معاملات طے پائے ہوں جو نکاح کو ثابت کرتے ہیں, اور لوگوں کے سامنے ایک نکاح کو نکاح قرار دیا جاتا ہے. اور پھر اگر صرف آسمانی نکاح ہوتا تو اس پر جو منافقین کا پروپیگنڈا ہے جو اس وقت بہت عروج پر تھا, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جنہوں نے پہلے پروپیگنڈا یہ کیا کہ غلام غلام کہہ کے حضرت زینب کو تنگ کیا, اور جب حضرت زینب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو انہوں نے پروپیگنڈا خوب کیا کہ انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ, اپنے منہ بولے بیٹے کی جو مطلقہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا ہے. اس کے اوپر بھی بہت جو ہے وہ منافقین نے پروپیگنڈا کیا, لیکن یہ کسی نے پروپیگنڈا نہیں کیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کا نکاح کے جملہ معاملات جو ہے وہ طے ہی نہیں پائے گئے, اور خام خواہ انہوں نے وگرنہ جو حدیث کے الفاظ ہیں فداخلہ علیہا بغیر اذن, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے ان کے گھر داخل ہو گئے, اس پر تو منافقین نے بہت بڑا طوفان کھڑا کر دینا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا کہ نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے, زمین پہ نکاح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے وہاں داخل ہوئے. یہ مختلف واقعات کو ایک سیکوینس میں بیان کیا گیا ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ شاید ایک ہی واقعہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہوا ہے, یہ ایک ہی جگہ پہ واقعہ نہیں ہوا بلکہ یہ مختلف واقعات کو ایک سیکوینس کے ساتھ بیان کیا گیا تاکہ آئندہ جو یہ رسم ختم ہو جائے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور اللہ کا کام ہمیشہ ہو کے رہتا ہے. یہ کانا جو ہے یہ مفہوم پیدا کرتا ہے ہمیشگی کا, کانا تھا ہوا لفظی معنی, لیکن جب یہ آ جاتا ہے کسی کے ساتھ کانا امر اللہ مفعولا, اللہ کا کام ہمیشہ ہو کے رہتا ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تنگی کی بات نہیں اس چیز میں جس کو اللہ نے فرض کر دیا گیا ہو. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, یہی اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر گئے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, اور اللہ کا جو کام ہے, اللہ کا جو حکم ہے وہ ٹھیک اندازے کے تحت, این ایگزیکٹ اندازے کے مطابق ہوتا ہے. اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے اوپر اس بارے میں ما کان علی النبی من حرج, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کی کوئی تنگی والی بات تھی ہی نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کوئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تنگی محسوس کر رہے تھے, آپ کا خیال یہ تھا کہ میں زید جو ہے وہ طلاق نہ دے, اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اور دوسروں کو بھی بتایا جا رہا ہے ما کان علی النبی من حرج, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کی کوئی تنگی سرے سے ہوتی ہی نہیں اور نہ تھی. فیما فرض اللہ علیہ, میم فیما فرض اللہ لہ, اس چیز کے بارے میں جس کو اللہ نے فرض کر دیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز فرض ہو جاتی ہے
اس پر لازماً عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز اللہ کی طرف سے فرض ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہ کریں۔ نبی کا کام یہ نہیں ہوتا، نبی ہمیشہ کی ہی اللہ کی سنتوں پر، اللہ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، سارے انبیاء کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جو چیز اللہ فرض کر دیتا ہے وہ ان کو کرنی پڑتی ہے، انہوں نے کرنی ہوتی ہے، اور کوئی نبی اس کے بارے میں تنگی محسوس نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کرتے ہوئے کوئی تنگی محسوس نہیں کی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کیا بات کریں گے، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کر دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا کام جو ہے وہ بالکل ٹھیک اندازے کے مطابق ہوتا ہے، اس کے اندر کبھی بھی کوئی یعنی پرسین ہوتی ہے، اس کے اندر کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ وہ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی ان سے مراد پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ حسیبہ کے دو معنی ہیں کہ اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے، اور اللہ کافی ہے کفایت کرنے کے لیے، جیسے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، اللہ میری مدد کرنے کے لیے کافی ہے، تو بھی اس کے معنوں کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ اور حساب لینے والا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یہ بھی اس کے ترجمے کے اندر شامل ہے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے، یہ بھی اس کے ترجمے کے اندر شامل ہے۔ اور جتنے لوگ ما قبل گزرے ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ، پیغمبر ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے پہنچاتا ہے۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ فَبِہُداہ مُقْتَدِہ، ان کی جو ہدایت ہے اس کی پیروی کرو، جو نبیوں کو ہدایت دی گئی ہے اس کی پیروی کرو۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو گویا اس سے مراد انبیاء کرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مختلف کام لیے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ اصل میں تسلسل ہے، یہ صرف عائلی اور معاشرتی معاملات اور ان کے صرف اور صرف یعنی خاص معاملے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر معاملہ، ہر وہ بات جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے وہ نبی نے ہی آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ اور یہ تمہید باندھی جا رہی ہے اس سے اگلی آیت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اگر اللہ کا پیغام نہ پہنچاتے تو اور کیا کرتے؟ تو قولی طور پر، فعلی طور پر اور تقریری طور پر ہر اعتبار سے نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ایک رسم کا، یہ تو متبنہ والی جو رسم تھی، اس کا خاتمہ کر کے ایک بہت بڑا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام تو نہیں پہنچایا، آپ نے پورے کا پورا دین پہنچایا۔ اور وہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، یہی حکم جو سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت، یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو پیغام دیتا ہے اور پیغام پہنچانے کا حکم دیتا ہے، اور وہ پھر پیغام پہنچاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جو کچھ اللہ نے نازل کیا سارا پہنچا دیجیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا تھا، حل بلغتکم، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ اس پر سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا، قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے یقیناً پہنچا دیا،
آپ نے حق ادا کر دیا، اور آپ نے خیر خواہی کا بھی جو حق ادا کر دیا، خیر خواہی کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو پورے کا پورا دین پہنچانا تھا، اس کی ایک ڈیمنسٹریشن تھی، اس کا ایک مظاہرہ تھا جو اس سارے واقعے کے اندر ہوا، اور یہی طریقہ پہلے چلا آ رہا تھا، اور اسی طریقے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب اللہ کی طرف سے فرض ہو جائے کوئی چیز تو نبی جو ہے اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس کرے، پھر وہ کام ہو کر رہتا ہے، اور اللہ نے اس کے بارے میں ایک پرسین کے ساتھ فیصلہ کیا ہوتا ہے، ایگزیکٹ اندازے کے تحت اللہ تعالیٰ نے بہترین اندازے کے مطابق فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کا وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا